الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ 29ویں پارے کی سورۃ الدہر اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور اس سورت میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کے ابتدائی حصے میں انتہائی بصیرت افروز مضامین ہیں۔ انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، نہ اس کا کوئی ذکر تھا، نہ اس کی کوئی بات تھی، نہ اس کا کوئی وجود تھا، یہ کچھ نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ ایک وہ زمانہ نہیں گزرا جب یہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے اس انسان کو ایک مخلوط 2 رنگی بوند سے پیدا کیا، مخلوط نطفے سے اس کو پیدا کیا، مرد اور عورت کے نطفے کو ملا کر اسے وجود بخشا۔ نبتلیہ، اور ہم اسے پلٹتے رہے زندگی کے مختلف مراحل میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی پیدائش کے سارے مرحلوں کو بیان کیا کہ کیسے یہ نطفہ ہے، نطفے کے بعد علقہ ہے، خون کا جمع ہوا لوتھڑا، پھر اس کے بعد مضغہ ہے، گوشت کا ٹکڑا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ہڈیاں عطا کرتے ہیں، گوشت عطا کرتے ہیں، پھر اس کا دل دھڑکتا ہے، اور پھر یہ ایک عالم سے، ماں کے رحم سے دوسرے عالم یعنی عالم دنیا میں منتقل ہوتا ہے۔ نبتلی، ہم اسے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم اسے بناتے ہیں سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو سب سے پہلی چیز کہ انسان اگر اسی پہ غور کر لے کہ اس سے پہلے بھی کارخانہ عالم چل رہا تھا، دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور یقیناً اس کے بعد بھی چلتا رہے گا، اور آج سے 40 50 60 70 100 سال پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور اتنے ہی عرصے بعد اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔ کہیں کہیں اس کی یادیں رہ جائیں، کہیں اس کا نام رہ جائے، کہیں اس کا تعارف رہ جائے، لیکن عمومی طور پہ اکثر وہ ہیں کہ جن کا ذکر بھی باقی نہیں رہتا۔ بہت کم ہیں جن کا ذکر کسی کتاب میں رہ گیا، کسی زبان پہ رہ گیا، لیکن اکثر تو وہ ہیں جن کا ذکر بھی 70 80 90 100 سال کے بعد ان کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو عارضی زندگی کا مالک ہے، عارضی اختیار کا مالک ہے، عارضی جائیداد کا مالک ہے، تو اس کا ایک تو اترانا بھی بے جا ہے، اس کا اترانا، اس کا غرور کرنا اور اس کا تکبر اور فخر کا شکار ہونا بھی بے جا ہے، اور اس کا خوشی میں مست ہونا یہ بھی بے جا ہے۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، تو اس کا اس خوشی سے پاگل ہونا، اس خوشی میں مست ہو جانا یہ بھی بے جا ہے، کیونکہ وہ خوشی بھی عارضی ہے۔
اور اس کا کسی غم سے نڈھال ہونا اور بے صبرہ ہو جانا یہ بھی بے جا ہے۔ چھوٹے سے نقصان کی وجہ سے آج کل لوگ مایوسی کا شکار اور غم کا شکار، ذہنی دباؤ کا شکار، اعصابی تناؤ کا شکار، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جیسے یہ دنیا کی زندگی مختصر اور فانی ہے، یہاں کی خوشیاں مختصر اور فانی ہیں، تو یہاں کے نقصان بھی تو مختصر اور فانی ہیں۔ گاڑی کے اوپر نشان پڑ جائے تو یہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ گھر میں پینٹ کروایا، اس پہ بچہ لکیر لگا دے تو یہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ 100 200 500 1000 کا نقصان ہو جائے تو ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ یہ نقصان کیا نقصان ہے؟ اس کا تو اپنا وجود فانی ہے، اس کی ہر نعمت فانی اور عارضی ہے، اور اس نے بھی ختم ہونا ہے، اور اس کے اقتدار نے بھی، اور اس کی خوشی نے بھی، اور اس کے غم نے بھی، اس کے نفع اور نقصان نے بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، جیسے یہ پہلے قابل ذکر نہیں تھا، ایک دن پھر یہ قابل ذکر نہیں رہے گا۔ ان دونوں زمانوں کے درمیان آج جب کہ یہ موجود ہے تو اسے وہ کرنا چاہیے جو اس کا رب اس سے چاہتا ہے، اور اسے وہ کرنا چاہیے جو آگے اس کے کام آنے والا ہے۔ یہ تو کمرہ امتحان ہے، دارالامتحان ہے یہ دنیا، اسے یہاں پر امتحان کی تیاری کرنی ہے، اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، اور اپنے آپ کو معاشرے کے لیے مفید انسان بنانا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ یہاں سننے سے مراد محض کانوں میں آواز کا جانا نہیں ہے، اور دیکھنے سے مراد آنکھوں کے نور سے چیزوں کا مشاہدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ جانوروں کے کانوں میں بھی آواز جاتی ہے، وہ بھی سنتے ہیں۔ جانوروں کی آنکھیں ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، ہم سے زیادہ اچھا دیکھتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر سنتے ہیں بہت سے جانور۔ تو یہاں جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ انسان کی تو کوئی خصوصیت نہیں ہے دیکھنا اور سننا، جانور بھی دیکھتے سنتے ہیں، اس سے بہتر دیکھتے سنتے ہیں۔ تو یہاں دیکھنے اور سننے سے مراد ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھنا اور عبرت کی بات کو سننا، ہدایت کے حصول کے لیے دیکھنا اور ہدایت کے حصول کے لیے سننا، اللہ کی اطاعت والا دیکھنا اور اللہ کی اطاعت والا سننا۔ یعنی دیکھنا، سننا، کائنات پہ غور کرنا، اپنے اندر کی آواز کو سننا، اپنے ضمیر کی آواز کو سننا، اللہ کی کتابوں کے پیغام کو سننا، اللہ کے نبیوں کے پیغام کو سننا، اللہ کی اطاعت والے راستے پر چلنا، اس سے مراد یہ ہے۔ اور اگر یہ ایسی سماعت اور بصارت حاصل نہیں کر سکا تو پھر یہ اندھا ہے اور بہرا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید میں ہی فرمایا گیا، سم بکم عمی، کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں گونگے بہرے اندھے ہیں، گونگے بہرے اندھے ہیں۔ اب حالانکہ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کیونکہ اگر ان کانوں سے حق کو نہ سنا اور ان آنکھوں سے ان آنکھوں کو عبرت کا ذریعہ نہ بنایا، ہدایت کا ذریعہ نہ بنایا، تو سب کچھ دیکھنے کے باوجود اندھا ہے، سب کچھ سننے کے باوجود بہرا ہے۔ تو حقیقی سماعت وہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے کر جائے، اور حقیقی بصارت وہی ہے جو ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، سیدھے راستے پر چلائے، اللہ کی اطاعت والے راستے پر چلائے۔ تو یہ میرے محترم بھائی اور دوستو بڑی ہی قابل غور آیات ہیں سورہ دہر کی ابتدائی آیات، کہ ایک تو انسان
اپنی اوقات پہ، اپنی حیثیت پہ غور کرے کہ میں کیا تھا، میرا کیا وجود تھا اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ابتدا اور انتہا، پیدائش اور موت کے درمیان کا جو مختصر سا وقت ہے، اس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے، اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ آزادی کی جگہ نہیں ہے، یہ پابندی کی جگہ ہے، یہ اپنی مرضی پہ چلنے کا مقام نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی پر چلنے کا مقام ہے۔ یہ دنیا کوئی تفریح گاہ نہیں ہے، یہ چراگاہ نہیں ہے جہاں کھایا پیا لذتیں سمیٹیں اور چلے گئے، بلکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ پابندی کے ساتھ چلے گا تو اس دنیا میں بھی لذتیں بحال رہیں گی اور اللہ آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر پابندی کے ساتھ نہیں چلے گا تو سچ یہ ہے کہ دنیا کی لذتیں بھی حاصل نہیں ہوں گی۔ اگر پابندی سے نہیں چلے گا تو سچ یہ ہے کہ دنیا کی لذتیں بھی حاصل نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو نشے کی لت لگ جائے، کوئی بھی نشہ کسی بھی قسم کا لت لگ گئی اس کی، اب وہ جب نشہ کرتا ہے تو ہلکا سا سرور اسے ملتا ہے، اس نشے کی وجہ سے ہلکا سا سرور ملتا ہے، مزہ آتا ہے، لیکن ساری دنیا کے ڈاکٹرز، حکیم، طبیب، سب سمجھدار لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ اس کے لیے زہر ہے، وہ اسے تباہ کر رہا ہے، وہ اس کی نفسیات کو، وہ اس کے جسم کو، وہ اس کی روح کو، وہ اس کے سماجی تعلقات کو برباد کر رہا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بہت سے لوگ نشے کے عادی گھر بار کے دشمن بن جاتے ہیں، بیوی بچوں کے دشمن بن جاتے ہیں، گھر کا سامان بیچ دیتے ہیں، ملازمت، کاروبار، زندگیاں سب تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ وہ پابندی والی زندگی سے بھاگ رہا ہے، اسے لذت چاہیے، اسے سرور چاہیے اور اسے اپنے نفس کی چاہت پوری کرنی ہے۔ بالکل دنیا کا معاملہ بھی اسی نشے کی طرح ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پامال کر کے دنیا کی مستیوں میں، لذتوں میں لگتا ہے تو وقتی طور پہ تھوڑا سرور ملے گا، لذت ملے گی، مزہ آئے گا، لیکن اپنے انجام کے اعتبار سے یہ ساری لذتیں اس کے لیے زہر ہیں۔ تو جو لذت پابند بن کے چلنے میں ہے، جو اللہ کا حکم مان کر چلنے میں ہے، وہ لذت آزاد ہو کر اللہ کی اطاعت سے دستبردار ہو کر چلنے میں کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ ایسی لذت ہے کہ جو دنیا کو بھی خوشگوار بنائے گی اور آخرت کی بے شمار نعمتیں تو اس کی منتظر ہیں ہی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق